بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اسے دربار میں بلایا۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرور یہی بات ہے۔ فرعون نے کہا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا قرار میرے سامنے کر لے۔ باندی نے کہا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کو جکڑ دو۔ فوراً اس باندی کے ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو منگائی گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے اور کہا کہ اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ باندی نے جواب دیا کہ تو بے شک ساری زندگی عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس نیک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا کہ اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی کو بھی اسی طرح ذبح کریں گے۔ نیک بی بی نے کہا کہ اگر سارے جہاں کو الا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں رائے مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، اماں روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ جب خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکا جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی۔ فرمایا کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ واہ سبحان اللہ! ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایمان والا مل جائے اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب قبر کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر کیا انعامات برس رہے ہوں گے۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ بی بی آسیہ دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھیں۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ حضرت آسیہ نے بآواز بلند فرمایا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے وہ باندی مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حضرت بی بی آسیہ کو بہت زیادہ مارا اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی ٹھیک نہیں۔ حضرت بی بی آسیہ نے فرمایا کہ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند پیچھے،
اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ، آسیہ رضی اللہ عنہا کو چومہا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھوں پیروں میں میخیں جڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا، اس خدا کو چھوڑ دے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا۔ ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہے، مگر عشق الہی کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ آج حضرت آسیہ کے عشق کا امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بی بی آسیہ نے پکارا کہ اے موسیٰ، میں نے اسے عشق میں یہ ارغوانی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی، یہ تو بتاؤ وہ محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں، اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا، میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنا گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔